ہم آج نکال لیں گے اپنی زندگیوں کی رہنمائی اور قوت کے لیے خروج کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طور سے بنی اسرائیل نے خداوند کو پکارا، غلامی کے اندر، مایوسی کے اندر، بے دلی کے اندر، اور کس طور سے خداوند انہیں جواب دیا۔ آج ہم اسی کے اگلے حصے پر غور کریں گے کہ خدا کس طرح سے موسیٰ پر ظاہر ہوا اور اس سب کا کیا مقصد تھا۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم تنگ آ جاتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، نہ ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں، نہ ان چیزوں کا ہمارے پاس جواب ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کا جواب ہم آج خداوند کے کلام میں سے تلاش کریں گے کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں سے اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خداوند نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، اور خدا نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصر کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہوئیوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھ کو فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ آمین۔ موسیٰ بیابان کے اندر ہے، مدیان کے بیابان کے اندر، اور بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، تو اس نے ایک عجیب منظر یہاں پر دیکھا ہے۔ یہ منظر کیا ہے کہ ایک جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی۔ یہ ایک غیر فطرتی بات ہے، یہ ایک معجزہ کہہ لیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لکڑی کو جب آگ لگ جاتی ہے، لکڑی جو ہے ساتھ ساتھ بھسم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک عجیب منظر ہے کہ لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، جھاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جل تو رہی ہے لیکن بھسم نہیں ہو رہی۔ سو اس نے دیکھا اس منظر کو، اور پھر اس نے کیا کیا، کترا کر وہاں سے گزر جانا چاہا ہے۔ کترا کر گزر جانا کیا ہے؟ نظر انداز کر دینا۔ دیکھنا نہیں چاہتا وہ اس جگہ کو، وہ چلے جانا چاہتا ہے، لیکن خداوند نے اس شخص کی توجہ کو کھینچا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ خدا موسیٰ پر بیابان میں ظاہر ہوتا، مدیان میں حورب کے پہاڑ پر ظاہر ہوتا، اس سے پیچھے خدا کے لوگوں نے، اسرائیل نے رونا اور چلانا شروع کر دیا ہے۔ وہ مصر کی غلامی سے تنگ آ چکے ہیں۔ جو ظلم ان پر مصر میں کیا جا رہا ہے، جو ظلم ان پر کیا جا رہا ہے، وہ اس سے تنگ آ چکے ہیں، اور انہوں نے خداوند کے حضور میں رونا شروع کر دیا ہے کہ خداوند، ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں اجرت نہیں ملتی، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے۔ سو وہ ان باتوں سے تنگ آ چکے ہیں، بڑا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے، اور وہ اس ظلم کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ سو انہوں نے خداوند کو پکارنا شروع کیا ہے، اور خداوند نے وہاں پہ فرمایا پچھلے چیپٹر کے اندر کہ میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سن لیا ہے۔ سو خداوند ان کا رونا چلانا سن لیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پکارنے کی وجہ سے خداوند موسیٰ پر ظاہر ہوا ہے۔ پہلے تو موسیٰ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ جب موسیٰ متوجہ ہو گیا ہے، پھر خدا نے اس سے ایک بڑی اہم بات کہی ہے کہ موسیٰ، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ آج بھی لوگ ان پہاڑوں پر جاتے ہیں، جارڈن کے اندر، اور ان پہاڑوں کو وزٹ کرتے ہیں، لیکن آج لوگوں کو، بہنوں بھائیوں کو وہاں پر ویسی پاکیزگی اور ویسا جلال دکھائی نہیں دیتا جس طور سے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ کو دکھائی دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا خاص وجہ تھی کہ موسیٰ سے خدا کہہ رہا ہے کہ جس جگہ پر تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس دن خدا خود اس جگہ پر موجود تھا۔ خدا کی موجودگی کسی مقام پر، کسی زندگی کے اندر، کسی گھرانے کے اندر، کسی کلیسیا میں، کسی قوم کے اندر اس جگہ کو پاک بناتی ہے۔
جہاں خدا نہیں ہے وہاں پاکیزگی نہیں ہے. سو پاکیزگی خدا کی وجہ سے ہوتی ہے. آسمان پر جب ہم ورشپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرشتگان ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خداوند قادر مطلق، کیونکہ وہ پاک ہے. آسمان پر یہ نہیں کہا جاتا خدا محبت ہے، آسمان پر اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس کا اتنا زیادہ اعلان ہو. صرف یہی خدا کی ذات کی وہ صفت ہے جس کا اس قدر اعلان ہوتا ہے. کیونکہ موسیٰ کا انکاؤنٹر جس خدا کے ساتھ ہوا ہے، موسیٰ کی ملاقات جس خدا کے ساتھ ہوئی ہے، وہ پاک خدا ہے. ایک ایسا مقام پہ موسیٰ آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پہ خدا نے اسے کہا ہے کہ موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ مقدس زمین ہے. مطلب کیا ہے کہ خدا موسیٰ کو ایک نئی آئیڈینٹی دے رہا ہے، خدا موسیٰ کو ایک نئی پہچان دے رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ موسیٰ اس نئی پہچان کے اندر آگے بڑھے. جوتی اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ جو تھا اب خدا کے ساتھ خدا تقاضا کر رہا ہے کہ موسیٰ خدا کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، خدا کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کرے. اس کی زندگی کے دو حصے اس سے پہلے نظر آتے ہیں، جو ایک مصر میں گزر گیا شہزادے کے طور پر، دوسرا حصہ جو ہے مدیان میں ایک چرواہے کے طور پر گزر گیا ہے. لیکن اب کی زندگی کو خدا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ گزارے. اور میرے بہنوں بھائیوں، یہ بڑی خاص بات ہے کہ جب خداوند میں ہم آ جاتے ہیں، ہم اپنی زندگیاں یسوع کو دے دیتے ہیں، تو خدا ہر ایک ایماندار سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم مسیح میں ایک اپنی نئی آئیڈینٹی جو خداوند ہمیں دیتا ہے، مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے، ہم اس کو تلاش کریں، ہم اس کو پہچان لیں اور اس میں چلنا شروع کریں. لیکن وہ ایماندار جو اس نئی پہچان کو نہ تو سمجھ پاتے ہیں، نہ ہی اس کو پکڑ پاتے ہیں، نہ ہی اسے جان پاتے ہیں، وہ اس میں چل بھی نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوتا. مسیح میں چلنے کے بعد ہوتا کیا ہے، جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، روح القدس سے بھی معمور ہو جاتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور دکھ آنے لگتے ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان ہونے لگتا ہے، تو ایماندار کمزور پڑ جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اس نئی پہچان کو پایا نہیں ہوتا، پہچانا نہیں ہوتا، ڈسکور نہیں کیا ہوتا جو مسیح میں آنے کے بعد خداوند انہیں بخشی ہوتی ہے. لکھا ہے جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. سو نئے مخلوق ہونے سے جو کچھ ایک ایماندار کو دیا گیا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے، ہم نے پاک کلام کو پڑھنا ہے، خدا کی حضوری میں وقت گزارنا ہے، تاکہ ہم اس نئی پہچان پر جو خدا ایک ایماندار کو مسیح پر ایمان لانے کے وقت دیتا ہے، ہم اس پر غور کر سکیں. جتنا زیادہ ہم اس پر غور کرتے ہیں، خدا نئی چیزوں کو ایک ایماندار پر ظاہر کرتا ہے. موسیٰ جو تھا ایک مصر سے بھاگا ہوا شخص تھا، لیکن خدا یہاں پر اسے ایک نئی آئیڈینٹی دے رہا ہے، ایک نیا مینڈیٹ دے رہا ہے، اپنا موقف اس کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اپنا مقصد اس کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. موسیٰ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، مصر کے اندر لکھا ہے کہ مصر کے تمام علوم اس نے پائے تھے، لیکن اس کے باوجود خداوند اپنا کلام اس شخص کو دے رہا ہے، ایک نئی پہچان، ایک نئے سفر کا آغاز، ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ. مصر کے اندر وہ قتل کر کے بھاگا ہے، لیکن اسی شخص کو خدا نے اسرائیل کا منصف اور قاضی بنا دیا ہے، ایک نئی پہچان ہے. ایک شخص ہے جو وہاں سے ڈر کر بھاگا ہے، لیکن اسی شخص کو خداوند نے کھڑا کر دیا ہے، خدا نے اپنا کلام اس پر ظاہر کیا ہے کہ تو جا کر فرعون سے کیا میرے لوگوں کو جانے دے. خدا نے ٹوٹلی طور پر اس کی پرانی آئیڈینٹی کو ختم کیا ہے اور ایک نئی آئیڈینٹی اسے بخشی ہے، ایک نئی پہچان اسے بخشی ہے. سو جو کوئی مسیح یسوع میں آتا ہے، جو کوئی مسیح یسوع کو اپنی زندگی دیتا ہے، خدا اسے ایک نئی آئیڈینٹی دیتا ہے، ایک نیا مقصد اسے جینے کا دیتا ہے، ایک نئی قوت اسے جینے کے لیے دیتا ہے. اور اگر وہ خالی ذہن کے ساتھ چل رہا ہے تو خدا اپنا کلام اسے دیتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو، پرانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی پرانی ساری عادتوں کو وہاں پر چھوڑ دیں. جب ہم نے مسیح کو پایا ہے، جب ہم نے مسیح کو پہچانا ہے، جوتی اتارنے کا مطلب یہی ہے کہ نئے طور سے میرے آگے چل. سو ہم نے اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ وہ نئی پہچان جو مسیح یسوع میں ہمیں ملی ہے، ہم نے اس کو جاننا ہے، اس پر فوکس کرنا ہے. اور ایک ایماندار کی ساری زندگی جب وہ مسیح کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ہر دن اس نئی پہچان کو خدا نئے طور سے اس پر ظاہر کرتا ہے. اگر ہم موسیٰ کی لائف کو پڑھیں تو جس طور سے موسیٰ کی لائف آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، خدا اس پر نئے مکاشفے، نئی چیزیں ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے ایک نئی زندگی بخشی ہوئی ہے. سو ہم نے ان چیزوں کو جاننا ہے. جس طرح سے ہم انہیں جانتے چلے جاتے ہیں، ہم نئی چیزوں کو مسیح میں دریافت کرتے ہیں. یہ چیزیں پہلی چیزوں سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن پہلے سے زیادہ جلال ان میں موجود ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ قوت ان میں موجود ہوتی ہے، اور پہلے سے زیادہ خداوند کا زور ہمیں ملتا چلا جاتا ہے.
اور ہم اس زمین پر ان چیزوں کے وسیلے سے، اس نئی آئیڈینٹی کے وسیلہ سے جو مسیح میں ہمیں ملی ہوتی ہے، اس زمین پر خدا کے جلال کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگلی چیز جو خدا نے یہاں پر کی ہے، خدا نے اپنی مرضی کو موسیٰ پر ظاہر کیا ہے کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا بے وجہ موسیٰ پر ظاہر نہیں ہو گیا، خاص وجہ ہے۔ خدا جب موسیٰ پر ظاہر ہوا ہے تو پھر خدا نے اپنا تعارف کروایا اسے کہ میں ہوں کون۔ خدا نے کہا میں تیرے باپ ابراہم کا خدا، یعقوب کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ اصل میں خدا اسے یہ بتا رہا ہے کہ جس شخص کو تو نے دیکھا ہے، جس سے تیری ملاقات ہوئی ہے، وہ کون ہے اور تو کون ہے۔ خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے میرے بہنوں بھائیوں۔ خدا اصل میں موسیٰ کو ابراہم کا ریفرنس دینے کا مقصد کیا ہے، اسحاق اور یعقوب کا ریفرنس دینے کا مطلب کیا ہے، کہ خدا اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم وعدے کے لوگ ہو اور میں وہ خدا ہوں جس نے وعدہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مصر کی غلامی کے اندر آتے، اس سے 400 سال پہلے خدا نے ابراہم کو کہا تھا کہ تیرے لوگ غلامی کے اندر جائیں گے، تیری پشتیں غلامی کے اندر جائیں گی، لیکن میں انہیں نکال کر لے آؤں گا۔ خدا اصل میں وہ بات یاد کروا رہا ہے کہ تیرے باپ ابراہم سے میں نے کہا تھا کہ 400 سال بعد تیری قوم کو میں اسی ملک کی، اسی قوم کی غلامی سے نکال کر لے آؤں گا۔ خدا اصل میں یہ بات یاد کروا رہا ہے کہ میں نجات دینے والا ہوں، میں رہائی دینے والا ہوں، میں وعدوں کا خدا ہوں، میں پشت در پشت تمہارا خدا ہوں۔ میری بادشاہی، میری حکومت اور میری خدائی پشتوں پر قائم رہتی ہے، کیونکہ میں اب تک قائم رہنے والا خدا ہوں۔ یہ زمین فانی ہے، یہ آسمان فانی ہے، یہ لوگ فانی ہیں، یہ لوگ مر جائیں گے، قومیں جاتی رہیں گی، حکومتیں فنا ہو جائیں گی، لیکن میری ذات قائم ذات ہے۔ میں ہر زمانے کے اندر یکساں اور قائم رہنے والی ذات ہوں۔ میں تجھ پر ظاہر ہوا ہوں، تاکہ موسیٰ یہ جان لے کہ جن دیوتاؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے، جس دیوتا نے اسے بھیجا ہے وہ کون ہے، وہ یہوہ کون ہے۔ خدا اصل میں یہ بات اسے بتا رہا ہے۔ پھر خدا نے اپنا مقصد موسیٰ کو بتایا کہ میں کیوں تجھ پر ظاہر ہوا ہوں۔ خدا نے کہا ہے کہ جا کر میرے لوگوں کو جو مصر میں ہے انہیں وہاں سے نکال کر لیا۔ خدا کو اس وقت بھی اپنے لوگوں کی فکر تھی کہ اس کے لوگ غلامی کے اندر ہیں، اس کے لوگ اذیت کے اندر۔ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے دکھوں کو دیکھا ہے جو مصریوں کے سبب سے دکھی ہیں، اور وہ ان سے بیگار میں کام لیتے ہیں۔ بیگار کا مطلب ہے کہ سارا دن کوئی بندہ کام کرے یا سارا مہینہ کوئی کام کرے اور اس کے بعد اس کو تنخواہ نہ ملے، یہ بیگار میں ہوتا ہے۔ اس پہ ظلم بھی کیا جائے، اسے مارا بھی جائے، اور اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس کی بازو ٹوٹ جائے پھر بھی اس سے اتنی ہی پروڈکشن کی ڈیمانڈ کی جائے، یہ بیگار میں کام لینا ہوتا ہے، لیکن اس سے تنخواہ نہ ملے۔ یہ سارا کچھ پر ہو رہا ہے، لیکن خدا نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ خداوند میرے بہنوں بھائیوں جس طرح سے اس وقت اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے ہمیں سیریس نظر آتا ہے، سنجیدہ نظر آتا ہے، خدا آج بھی ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کی رہائی کے لیے، نجات کے لیے، بحالی کے لیے، برکت کے لیے اتنا ہی سنجیدہ ہے۔ جس طرح سے خدا نے اس وقت نوٹس لیا ہے کہ میرے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، خدا نے کہا میں نے اس دکھ کو خوب دیکھا ہے جو مصری ان پر کر رہے ہیں۔ خدا آج بھی ہماری حالتوں کو جانتا ہے، ہم شخصی طور پر کس دکھ میں سے گزرتے ہیں، ہم خاندانی طور پر کس دکھ میں سے گزرتے ہیں، ہم فائنینشلی طور پر کس دکھ میں سے گزرتے ہیں، ہم روحانی طور پر کس اذیت کے بیابان سے گزر رہے ہیں۔ خدا میرے بہنوں اور بھائیوں ان ساری حالتوں کو جانتا ہے۔ کئی دکھ ہمارے اندر کے ایسے ہیں جنہیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، ہم ان میں سے گزرتے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے اندر صرف دل کی تکلیف ہے، ہمارے اندر کی جو پرابلم ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں لیکن وہ تکلیف بیان نہیں ہوتی، اور یہ حالت جو ہے اتنی نا امید اور مایوس کر دیتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری حالت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایک ابلیس کا ایسا جھوٹ ہے جس کے اندر وہ ایک ایماندار کو دبا کے رکھتا ہے۔ خدا نے اس وقت بھی نوٹس لیا تھا اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم کا، خدا نے آج بھی مسیح یسوع کے وسیلے سے زمانوں کے لیے رہائی کا اعلان کر دیا۔ یسوع نے کہا تھا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی دوں اور غریبوں کو خوشخبری سناؤں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر اپنی رہائی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ غریبوں کو خوشخبری سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جو غربت کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، وہ جو اب حالات سے تنگ آ چکے ہیں، وہ جو مسائل کے اندر پیدا ہوئے تھے اور جیسے جیسے وہ عمر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے رہائی دینے کے لیے آیا۔ وہ جو بیماریوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری بیماری کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں اگلی بیماری کے اندر پھنس جاتے ہیں، پیسہ بھی لگ رہا ہے، نا امیدی بھی بڑھ رہی ہے، اور کاروبار میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، برکت نہیں آ رہی،
हालात जो कि तू हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने रिहाई देने के लिए आया है। खुदावंद ने उस वक्त भी नोटिस लिया था, खुदावंद आज भी नोटिस ले चुका है। और मसीह यीशु का इस जमीन पर आना हमारे घरानों की बहाली के लिए है, हमारी जिंदगियों की बहाली के लिए है, हमारी शख्सी तरक्की, शख्सी बरकत के लिए है, ताकि हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा के जलाल का तजर्बा कर सके, खुदा की बरकत का तजर्बा कर सके और उस बड़ी निजात का तजर्बा कर सके जो मसीह यीशु में हमें बख्शी गई है। सो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी जो कि तू है, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो हमने खुदावंद के पाक कलाम में से इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावंद का कलाम ये खुदावंद की जात का खासा है। हम अक्सर कहते हैं ना कि ये बात तब्दील नहीं हो सकती उसके अंदर से, क्योंकि ये उसकी जात के अंदर बसी हुई है, ये उसके अंदर बसी हुई है, ये उसकी नेचर है, ये खुदा की नेचर है कि वो निजात देता है। बाइबल को पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ लें, खुदा अपने लोगों को रिहाई देता हुआ नजर आएगा, खुदा निजात देता हुआ नजर आएगा। बीमारों को शिफा देकर और बोझ से दबे हुओं को आजाद करके यीशु ने यह बताया था कि मैं इस जमीन पर आया ही इनके लिए हूं, रिहाई देने के लिए हूं। सो हमने इस बात को जानना और समझना है कि जिन हालात के हम अंदर फंसे हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर इसीलिए आया है ताकि हम इन सारे हालात से निकालें। हमारा एक अपना मिस्र है और हम पर एक अलग तरह का फिरौन मुसल्लत है, हम पर एक अलग तरह का फिरौन मुसल्लत है, लेकिन खुदावंद ने उस वक्त मूसा को भेजा था, आज उसने यीशु मसीह नासरी को भेज दिया। अगर मूसा के वसीले से वो अपने जोर को इस तरह से जाहिर करता है कि मिस्र जो एक सुपर पावर है, फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता है, एक बड़ी फौज है, माहिर तीर चलाने वाले हैं, माहिर रथ चलाने वाले हैं, एक बड़ी मजबूत और ट्रेंड फौज है उसके पास, एक ऑर्गेनाइज्ड फौज है उसके पास, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसे शख्स का जो एक असा लेकर और जिंदा खुदा यहोवा का नाम लेकर उसके सामने आया है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो आज भी यीशु के नाम का मुकाबला नहीं कर सकता। लिखा खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है और सादिक भाग कर उसमें पनाह ले लेता है। बुर्ज क्या होता है? बुर्ज किले को कहते हैं। शाही किला देखा है आपने? शाही किला जो आपने देखा है ऊपर से, वो सिर्फ ऊपर से ही है, असल किला उसके नीचे है। उसके अंदर ऐसे ऐसे हिस्से हैं कि आप एक दीवार से बोले दूसरी दीवार पे बड़ी वाज़ेह आवाज आपको सुनाई देगी, क्योंकि वो बनाया ही इसलिए गया है दुश्मन से छुपने के लिए, दुश्मन पर छुपकर हमला करने के लिए, महफूज रहने के लिए। ये तो वो किला है जो इंसानों ने बनाया है, लेकिन कलाम में लिखा है खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, खुदावंद का नाम किला है। जो कोई खुदावंद में पनाह लेता है वो महफूज रहता है। आपका फिरौन जो भी है, वो कर्जा है, वो गुनाहों का इल्जाम है, या वो गुनाह है, या वो कोई जादूगर है, या कोई जादूगरी का असर है आपकी जिंदगी के ऊपर, या नाउमीदी है, या मायूसी है, या गुर्बत है, खुदावंद फिरौन को हमेशा ही शिकस्त देता आया है। उस जमाने में मूसा था, आज यहां पर वो है जो मूसा से बड़ा है। आज खुदा ने अपने बेटे यीशु को जमीन पर भेज दिया। बहनों और भाइयों, हमने इस झूठ पर कान नहीं लगाना। जिस तौर से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो गुजरे हफ्ते के अंदर हमने जड़ा वाले का जो वाकया सुना है, हम देखते हैं कि ये चीज हमें बड़ी मायूस करती है कि हमारा तो इस मुल्क में कुछ है ही नहीं है, उनका भी उस मुल्क में कुछ नहीं था। वो उस वक्त एक ऐसे मुल्क की तलाश के अंदर थे जिसका बनाने वाला खुदा था, वो मुल्क मौद की तलाश में थे। हम भी एक ऐसे मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको तैयार करने वाला, जिसका मुमार, जिसको कायम करने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुद है। हम उस मुल्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि खुदा को अपने लोगों की डेस्टिनेशन की फिक्र है। ये बड़ी अहम बात है। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। खुदा को अपने लोगों की मंजिल की फिक्र है कि उसके लोग किस जानिब बढ़ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कोई डगर नहीं है, हमारी जिंदगियां किस जानिब जा रही हैं हमें पता नहीं है। हम तो बेडगर ही चलते जा रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर घर के काम करते हैं, फिर रात सो जाते हैं। जिंदगी इसी तरह से चल रही है और हम परेशान हैं, हम मायूस हैं, हम नाउमीद हैं, हम महंगाई के हाथों सताए हुए हैं। दूसरा, जब हम इस तरह के वाकयात और हालात सुनते हैं फिर हम और नाउमीदी के अंदर दब जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा को अपने लोगों की डेस्टिनेशन की, अपने लोगों की मंजिल की फिक्र है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी की मंजिल की खुदावंद को फिक्र नहीं है। खुदावंद आप सब की, खुदा पूरे इस्राएल की डेस्टिनेशन की फिक्र कर रहा है। खुदा इसलिए मूसा पर जाहिर हुआ है क्योंकि लिखा है कि मैं उन्हें उस मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। यह खुदा की फिक्र है कि खुदा हमें एक बेस्ट प्लेस पर ले जाना चाहता है। जितना हमने सोचा हुआ है खुदा उससे बढ़कर एक बेहतर जगह पर हमें लेकर जाना चाहता है। और ये खुदावंद में है, खुदावंद से बाहर नहीं है।
اگر کوئی خداوند میں ہے تو وہ ان چیزوں کو پائے گا، وہ ان چیزوں کو دیکھے گا، وہ ان چیزوں میں چلے گا. لیکن اگر وہ خداوند سے نکلے گا، خداوند سے نکلنے میں مایوسی ہے، نا امیدی ہے، گناہ ہے، بوجھ ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے اور موت ہے، لیکن خداوند میں زندگی ہے. خداوند میں زندگی ہے. سو زندگی صرف خداوند کے اندر ہے. سو خداوند نے اس فکر کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ایک ایسے ملک میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. خدا کی برکات ہے اس ملک کے اندر. خدا آپ میں سے ہر ایک کو، خواہ آپ مزدوری کرتے ہیں یا خواہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں یا آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ پوتے پوتیوں والے ہیں یا آپ جو جوان ہیں یا آپ بچے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کی فکر خداوند کو ہے. خداوند آپ کو اس زمین پر اپنی برکات سے لطف اندوز کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی برکات کو انجوائے کریں. اس کا ایک حصہ اس زمین پر ہے، اس کا اگلا حصہ اس زمین کے بعد ہے، آسمان پر ہم دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کو اپنے لوگوں کی ڈیسٹینیشن کی فکر ہے. سو خداوند کو پتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو برکات دینی ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی برکات سے لطف اندوز ہوں، برکت پائیں، معمور ہوں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر خداوند کا نام اس زمین پر مشہور ہو جائے. خداوند اسی لیے ان کو ایک ایسے ملک میں لے جانا چاہتا ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. پھر موسیٰ نے خدا کی آواز سنی ہے. مسیحی زندگی خدا کی آواز کو سننا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں کہا تھا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. میری بھیڑیں، پھر سے بولیے، میری بھیڑیں کس کی آواز سنتی ہیں؟ یسوع کی آواز سنتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جسے اس کی آواز سنائی نہیں دیتی وہ اس کی بھیڑ نہیں ہے. آواز سننا بہت ضروری ہے. خداوند کی آواز کسی انسان کو جو موت کے اندر گھرا ہوا ہے، جو نا امیدی اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، خداوند کی آواز اسے اتنا سٹرینتھن کر دیتی ہے، اتنا مضبوط اور قائم کر دیتی ہے. پھر وہ اس چیز کا اندازہ نہیں کرتا، پھر وہ اس چیز کو نہیں اس پر نظر لگاتا کہ اس کے سامنے کیا ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے جو اس کے اندر ہے. لکھا ہے کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. سو ہم میں کون ہے؟ ہم میں یسوع ناصری بستا ہے. سو ہم نے اس کی آواز کو سننا ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا آپ میں سے ہر ایک سے کلام کرنا چاہتا ہے. خدا آپ میں سے ہر ایک سے کلام کرتا ہے. اگر ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے خدا کلام نہیں کرتا، تو ہم نے اس سے کہنا ہے کہ خداوند مجھے شاگرد کے سے کان عطا کر. خدا نے یسوع مسیح نے بار بار کہا کہ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کے کان نہیں ہے وہ سن نہیں سکتا. یہ روحانی کانوں کی بات ہو رہی ہے. مکاشفہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خدا فرما رہا ہے، خدا بات کرنا چاہتا ہے. آپ کے ہر ایک سوال کا جواب خدا دینا چاہتا ہے. آپ فیملی میں جس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے اسپرچل فیلئر کی وجہ کیا ہے، خدا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. آپ کاروبار میں ترقی کیوں نہیں کر پا رہے، خداوند آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. آپ کی روحانی ترقی کیوں رک گئی ہے، خدا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، خدا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. اگر ہم داؤد کی لائف کو پڑھیں تو جب وہ بیابان میں دوڑ رہا ہے، ساؤل سے بچ کر بھاگ رہا ہے، تو ایک چیز کا وہ بڑی شدت سے طالب ہے کہ خداوند اس سے کیا کہتا ہے. خداوند کی آواز کا وہ طالب ہے. سو ایک ایماندار اسی طرح سے خداوند کی آواز کا طالب رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند کی آواز ایک ایماندار کو ایک نبوتی شخص بنا دیتی ہے. خداوند کی آواز ایک شخص کو زندگی بخش دیتی ہے. خداوند کی آواز ایک شخص کو جو موت کے اندر گھرا ہوا ہے، جو مایوسی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو حالات اور پریشانی کے اندر دھسا ہوا ہے، خداوند کی آواز اسے دلیر کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کی آواز میں، خداوند کے کلام میں زندگی ہے. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کی حضوری میں بیٹھیں اور ڈیلی بیسس پر اس کی آواز سنیں. بہن بشرا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. باجی اکثر جب ہم سے ملتی ہیں تو باجی اکثر کہتی ہیں کہ بھائی آج کے دن کے لیے مجھے خداوند نے یہ آیت بخشی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ہر روز کے لیے خداوند سے اس کا کلام مانگتی ہیں. یہ طالب رہتی ہیں اس کلام کی. انہیں پتا ہے کہ آج میرے سے خدا نے یہ کلام کیا ہے اور خدا اسی کی بابت آج میرے ساتھ سلوک کرے گا. سو ہم نے اس کلام کے طالب ہونا ہے. ایک شخص جس نے خدا کی آواز سنی ہوتی ہے اور سن کر قبول کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جو دوسروں کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس نے زندگی پا لی ہوتی ہے اس کلام کے وسیلہ سے. جب وہ بات کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے، وہ کسی مایوس کے پاس جاتا ہے، نا امید کے پاس جاتا ہے، تو اسے پتا ہے کہ خداوند اسے رہائی دے سکتا ہے. وہ دوسروں کو بھی یہی بات بتاتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو شخصی طور پر جانتا ہے کہ خداوند نے اس سے کیا کلام کیا. خداوند آپ میں سے ہر ایک سے کلام کرنا چاہتا ہے. خدا نے موسیٰ سے کلام کیا ہے، کیونکہ خدا نے موسیٰ کو وہ موسیٰ رہنے نہیں دیا جو وہ موسیٰ تھا. خدا نے اسے ایک نئی پہچان بخش دی ہے. خداوند نے آپ کو بھی یہ نئی پہچان بخش دی ہے. اس نئی پہچان کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ خدا آپ سب سے کلام کرنا چاہتا ہے.
خدا آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہے، اور جو بات وہ آپ سے کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لکھا ہے کہ میں دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا، حقوق کی کتاب کے اندر لکھا ہے میں دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ خداوند میرے سے کیا کلام کرے گا، اور جب کلام مل جاتا ہے تو وہ اس بات کا طالب رہتا ہے کہ خداوند کب اس کلام کو پورا کرے گا۔ جب مایوسی آتی ہے، جب ٹینشن آتی ہے، جب نقصان ہو جاتا ہے، جب نا امیدی آ جاتی ہے، تو اسے پتا ہے کہ خدا نے کلام کیا ہوا ہے، یہ صرف آندھی ہے جو پل بھر کے لیے چلی ہے، اس کے بعد رک جائے گی، لیکن میں قائم رہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کلام کر دیا خدا نے اس کے ساتھ، سو کلام کے طالب ہوئیے، کہ خدا کلام کرتا ہے۔ خدا یہاں پہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ خدا موسیٰ پر کیوں ظاہر ہوا ہے؟ موسیٰ کا مطلب ہے نکالا ہوا۔ موسیٰ مصر کے سسٹم سے نکالا ہوا شخص ہے، موسیٰ مصر کی غلامی سے نکالا ہوا شخص ہے، موسیٰ مصر کی آسائش اور محل کی آرام دہ زندگی سے نکالا ہوا شخص ہے، موسیٰ مصر کی مایوس کو کر دینے والی سوچ سے نکالا ہوا شخص ہے، موسیٰ اس سرکل سے باہر نکال دیا گیا ہے جہاں پر رہ کر وہ غلامی کے سوا اور کچھ تصور اور مایوسی کے سوا کچھ تصور ہی نہیں کر سکتا، وہاں سے نکالا ہوا شخص ہے۔ اسی لیے وہ اس قابل تھا کہ وہ خدا کی ذات اور خدا کے پلان اور خدا کے منصوبے پر نظر کر سکے، اور اس کی وسعت اور اس کی گہرائی اور اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی پر غور کر سکے، کیونکہ وہ مصر سے نکال دیا گیا۔ جب تک کوئی ایماندار مصر کے اندر رہتا ہے وہ خدا کے پلان پر نظر نہیں کر سکتا، وہ خدا کے منصوبے کی قدرت، اس کی حیت، اس کے جلال اور اس کے حجم کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصر سے پہلے نکلے۔ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں، بہن بھائیوں سے کہتے ہیں، خداوند آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن انہیں وہ منصوبہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ کیونکہ وہ اب تک مصر سے نکلے نہیں ہیں۔ جب تک کوئی مصر سے نکلتا نہیں ہے اس کو اپنی لائف کے لیے خدا کا منصوبہ دکھائی نہیں دیتا۔ لکھا ہے کہ میرے ارادے تمہارے لیے سمندر کنارے کی ریت کے ذروں کے برابر ہیں۔ ریت کے ذرے کیوں؟ کیونکہ انہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ سو خداوند کے منصوبے تو ہمارے لیے ایسے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم آج تک اس سسٹم سے، اس خاندانی سرکل سے، اس کلچر سے جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، اس مایوس کر دینے والی سوچ سے نکلے ہی نہیں ہیں جس کے اندر ہم ہر وقت رہتے ہیں۔ ہم گھر آتے ہیں مایوس ہوتے ہیں، ہم رات سوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں ہم مایوس ہوتے ہیں، ہم ہر وقت مایوسی کی سوچ کے اندر ہیں۔ ہم نے مکمل طور پر اس سوچ کو قبول کر لیا ہے جو ہمارے اوپر مسلط فرعون نے ہمارے ذہن کے اندر ڈال دیا ہے، لیکن موسیٰ کیونکہ اس سے نکل چکا تھا، موسیٰ اس لیے خداوند کے پلان پر نظر کرنے کے قابل تھا۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ ایک ابلیس کا ہتھیار ہے کہ وہ ہمیں خدا کے پلان کے حجم اور اس کے جلال پر غور کرنے نہیں دیتا۔ وہ کتنا بڑا ہے، اس کا پلان کتنا وسیع ہے، اس کا پلان کتنا گہرا ہے، وہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہمیں لگانے دیتا، کیونکہ ہم اپنے مسائل سے نکل ہی نہیں پاتے۔ جب کوئی خدا کے پلان کو دیکھتا ہے پھر اس سے خدا کی خدائی کا اندازہ ہوتا ہے، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ خدا کتنا بزرگ ہے، وہ خدا کتنا وسیع ہے۔ ہم ورشپ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم گیت گانے کے لیے آتے ہیں چرچ میں، ہم گیت نہیں گا پاتے، ہم آزاد نہیں ہو پاتے اپنی ذات سے، کیونکہ ہم انہی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے، اسی سوچ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص ان چیزوں سے نکل جاتا ہے پھر وہ ورشپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس سے خدا کی ذات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار وہ خدا کیا ہے، اس کی ذات کس قدر پاک ہے، وہ کس قدر محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کا پلان میرے لیے کس قدر بڑا ہے۔ سو آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کا مطلب نہیں ہے، ایک بھی نہیں ایسا جس کے لیے خدا بڑا منصوبہ نہیں رکھتا۔ بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، شادی شدہ کے لیے، کنواروں کے لیے خدا ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن خدا پورا اس کو اس وقت کرے گا جب آپ اس پلان میں خداوند میں رہیں گے۔ خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ لوگ 400 سال سے مصر کے اندر ہیں، مطلب یہ ہے کہ 400 سالوں سے ان کی اپنے خدا سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات اور بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ مصر وہ مقام ہے جہاں پر خداوند کی اپنے لوگوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے۔ 400 سالوں کے اندر یہ لوگ جانتے تو ہیں کہ ہم یہوہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ملاقات کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ لیکن خدا کی مرضی یہ تھی، خدا موسیٰ پر ظاہر ہی اس لیے ہوا تھا تاکہ پہلے خدا موسیٰ سے ملاقات کرے، پھر خدا نے کہا جہاں میرے لوگوں کو نکال کر لا، یہ بیابان میں میری پرستش کریں گے تاکہ خداوند ان سے ملاقات کر سکے۔ خداوند آپ میں سارے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، خداوند ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خدا ایک حقیقی خدا ہے، خدا کوئی ایسا دیوتا نہیں ہے کہ جو ایک دیو مالائی کہانیاں ہوتی ہیں نا، فینٹسی ہوتی ہے، ایک پوری حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہمارا خدا ایک حقیقی خدا ہے، وہ دکھائی بھی دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتا ہے، وہ چھوتا بھی ہے۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، پرسوں رات کی، ہم یہاں پر عبادت کر رہے تھے
تو بہت سارے بہن بھائیوں نے، باجی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، باجی کرن، انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے خداوند کے پاک روح کی گہری حضوری کا اس دن تجربہ ہوا ہے، مجھے پتا چلا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے اور مجھ پر ایک قدرت آ کر ٹھہر گئی ہے۔ یہ ایک حقیقی تجربہ ہے جو خدا آپ میں سے ہر ایک کو بخشنا چاہتا ہے۔ خدا موسیٰ پر اسی لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ خدا موسیٰ سے ملاقات کرے، اور موسیٰ خدا کے لوگوں کو مصر سے نکال کر بیابان میں لائے۔ خدا نے کہا کہ فرعون سے جا کر کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے حضور میں قربانی کر سکیں۔ خدا کا خیمہ مصر کے اندر نہیں تھا، خدا کا خیمہ بیابان کے اندر تھا۔ خیمہ کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ خدا ملاقات کرنا چاہتا تھا اپنے لوگوں سے۔ خدا آج بھی روح القدس کے وسیلے سے، بائبل مقدس کے وسیلے سے اپنے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خداوند سے ملاقات کی تیاری کیجیے۔ مجھے یونگ چو کی بات یاد آ گئی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس سے ٹی بی ہو چکی تھی، اور اس زمانے کے اندر 1950 سے پہلے ٹی بی کا علاج نہیں تھا، بہت کم علاج تھا، ایک خاص سٹیج تک اس کا علاج ہوتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی میرے پاس آئی، اسکول سٹوڈنٹ تھی، اس نے مجھے بائبل دی اور وہ میرے ساتھ بائبل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں سنتا نہیں تھا۔ وہ ایک دن آئی، میں نے نہیں سنی، وہ دوسرے دن آئی، میں نے نہیں سنا، تیسرے دن آئی، میں نے نہیں سنا۔ ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا تو 3 مہینے کے بعد مر جائے گا۔ کہہ رہے ایک دن وہ آئی اور میں نے اس کو ڈانٹا اور اسے بھگا دیا۔ کہہ رہا اگلے دن وہ پھر آ گئی۔ کہہ رہا لگا اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نے اس سے ڈانٹا ہے، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن یہ پھر بھی آج میرے لیے برکت کی دعا کر رہی ہے۔ کہہ رہا کہ میں نے جب اس کے لیے دعا سنی تو وہ رونے لگ گئی۔ اس بات نے اسے اور حیران کر دیا کہ میں ڈانٹ رہا ہوں، میں بدتمیزی کر رہا ہوں، میں غصہ کر رہا ہوں، لیکن وہ محبت بھرے ہوئے جذبات لے کر میرے پاس آئی ہے۔ اور کہتا وہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تو بائبل مقدس کو پڑھے۔ اور کہہ رہا ہے میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا، اناجیل کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے اس نے اناجیل کو پڑھنا شروع کیا، اس کو ٹی بی تھی، اور کہنے لگا کہ جب میں نے دیکھا کہ یسوع کوڑیوں کو شفا دے رہا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کر رہا ہے، وہ لاکھوں لاکھ کو کھلا رہا ہے، وہ پریشان حال ہے ان کو رہائی دے رہا ہے، عورت اس کی پوشاک چھو رہی ہے، قوت اس سے نکل رہی ہے، وہ اندھوں کو بینائی دے رہا ہے، بہروں کو سننے کی توفیق بخش رہا ہے۔ کہنے لگا کہ بائبل مقدس نے میری ملاقات یسوع سے کروا دی۔ وہ بدھا کا ماننے والا شخص تھا۔ تو کہنے لگا بدھا کو جب ہم مانتے تھے تو وہ ایک فلسفہ تھا، فلسفی تھی، لیکن یہ ایک زندہ کتاب تھی جس کے وسیلے سے میں نے یسوع کے ساتھ ملاقات کر لی تھی۔ کہنے لگا پھر 6 مہینے گزر گئے، پھر 8 مہینے گزر گئے، میں اسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھ لو میں مرا نہیں ہوں۔ کہنے لگا وہ بھی حیران تھا کہ مرا تو کیوں نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر میں نے اس سے بتایا کہ میری اس یسوع سے ملاقات ہو گئی ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ یسوع سے زندگی بخشتا ہے۔ خداوند نے اس روز یونگ چو سے ملاقات کی اپنے کلام کے وسیلے سے۔ خداوند موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو نکال کر لا، کیونکہ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا۔ خداوند نے موسیٰ سے ملاقات کی، خداوند آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ریئل تجربہ ہے، ایک حقیقی تجربہ ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک گواہی ہم نے سنی، اس گواہی نے مجھے زبردست طریقے سے ہولڈ کیا۔ ایک شخص تھا جو، اور وہ اتنے اس نے چلے کیے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کمرے میں بیٹھا ہوں تو میں 7 والے کمرے میں کون بندہ کیا کر رہا ہے میں بتا سکتا تھا۔ اور وہ اس کے پاس 30 پاسپورٹ تھے، اور وہ ملیشیا کے اندر گیا، پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور وہ جیل کے اندر تھا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اب دوبارہ سے چلے کروں گا، عبادت کروں گا اپنے خدا کی، تاکہ میری پاورز بڑھ جائیں، میں کچھ اور روحانی قوتیں پا جاؤں۔ اور جب وہ اپنے خدا کو پکار رہا تھا، ان چیزوں کو کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ ایک روح میرے پاس آئی جس نے میرا گلا دبا دیا۔ تو کہہ رہا جو کچھ میں اپنی مقدس کتاب میں سے پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ لیا، لیکن اس روح نے میری جان نہیں چھوڑی، مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے مار دے گی۔ کہنے لگا پھر ایک آواز مجھ سے ہم کلام ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ تو یسوع مسیح کو پکار۔ کہہ رہا جیسے ہی میں نے یسوع کا نام لیا اس بدرو نے میرا گلا چھوڑ دیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ اس دن مجھے اس بات نے میرے اندر ایک سوال پیدا کر دیا۔ کئی دفعہ ہم ایک ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے اندر ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہماری زندگی کی ڈائمینشن کو ٹوٹلی طور پر چینج کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایک سوال پیدا ہوا کہ صرف یسوع کا نام ہی کیوں اتنا زوراور ہے؟ میں نے تو اتنا علم پایا ہے اپنے مذہب کا، وہ تعلیمات اتنی زوراور کیوں نہیں ہے؟ صرف یسوع کا نام ہی کیوں اتنا زوراور ہے؟ اور پھر وہ روزے رکھنے لگا کیونکہ وہ اس بات کو جاننا چاہتا، دعائیں کرنے لگا جس طرح سے بھی وہ کر سکتا تھا۔ اس نے اس بات کی تلاش کی کہ وہ اس یسوع کو جاننا چاہتا ہے، اس کے نام میں موجود قدرت کو جاننا چاہتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ ایک دن اسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح میرے سامنے آ گئے اور خداوند نے مجھے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کہہ رہا اس بات نے مجھے اور گرفت کر لیا
کہ یہ کون سا شخص ہے جو مجھے آ کر کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے، یہ صرف خدا کو ہے۔ یعنی وہ اس بات کو جان گیا کہ یسوع مسیح نہ صرف انسان ہے بلکہ وہ کامل خدا بھی ہے، کامل انسان بھی ہے۔ سو خدا ملاقات کرتا ہے، خداوند آج بھی دکھائی دیتا ہے، خداوند آج بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ صریحاً بھی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا، چرچ کے بہن بھائیوں نے اسے کئی بار دیکھا، وہ پاک کلام کے وسیلے سے ملاقات کرتا ہے، وہ روح القدس کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ایک آخری بات کہ خدا نے اس سے پہلے کہ اسرائیلی لوگ مصر کی قید کے اندر آتے، خدا نے 400 سال پہلے ابراہیم کو کہہ دیا تھا کہ تیرے لوگ غلامی کے اندر جائیں گے لیکن میں 400 سال بعد انہیں نکال کر لے آؤں گا۔ خدا نے اس سے پہلے کہ خداوند کے لوگ غلامی کے اندر جاتے، خدا نے اس کی ایکسپائری ڈیٹ پہلے سے ہی بتا دی تھی۔ ہر ایک غلامی کی، ہر ایک برے وقت کی، ہر ایک دکھ کے وقت کی، ہر ایک بیماری کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا خدا یہوہ خدا ہے، آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصر، اور آپ کا مددگار روح القدس ہے، وہ ہر ایک چیز وقت میں، ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ اسی لیے ملاقات کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کے لیے، ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کھانے کی چیزیں خراب ہو جاتی، انسان کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس برے وقت کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ خداوند اس سے بھی ختم کر دے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کریں، اس کی آواز کو سنیں، اس کے مینڈیٹ پر غور کریں، اس کی مرضی پر کان لگائیں، کیونکہ اس کا کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور سروں کو جھکائیں گے۔